آج ہم خوشاب کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جن کا نام ملک چراغ المعروف چراغ بالی کئی دہائیوں تک خوف اور دہشت سے جڑا رہا۔ جی بالکل، ہڈالی سے تعلق تھا ان کا۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی ہے۔ تو آئیے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک عام پس منظر سے، بلکہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود، کوئی شخص جرائم کی دنیا میں اتنا بڑا نام کیسے بن گیا؟ جی یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ ان کی پیدائش 1928 کی ہے ہڈالی میں۔ اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ سنایا مڈل تک پڑھے بھی تھے؟ جی ہاں، تعلیم یافتہ تھے، مگر کہتے ہیں طبیعت میں اکھڑپن اور ضد شروع سے تھی۔ اچھا، والد اور بھائی کا بھی ذکر ہے، وہ انگریز وائسرائے کے باڈی گارڈ دستے میں تھے۔ جی، اور والد نے انہیں بھی کولکتہ لے جا کر بھرتی کروا دیا تھا وائسرائے کے گارڈز میں۔ تو مطلب ایک طرح سے مستقبل تو محفوظ نظر آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اصل موڑ آیا 1946 میں۔ خاندانی دشمنی چل رہی تھی پہلے سے۔ ہاں، یہ تو اکثر علاقوں میں ہوتا ہے۔ جی، لیکن بات تب بگڑی جب مخالفین نے رپورٹس کے مطابق چراغ بالی کی بھابھی کو اغوا کر لیا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہو گئی۔ بالکل، اور پھر انتقام کی آگ بھڑکی۔ وہ کلکتہ سے بھاگ کر سیدھا گاؤں پہنچے۔ اور پھر؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مخالف گروپ کے 3 بندے، مدد خان بالی، صادق بالی اور محمد بالی، ان کو قتل کر دیا۔ تو یہیں سے مطلب باقاعدہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھ دیا؟ جی، یہیں سے آغاز ہوا۔ یہ صرف ذاتی انتقام نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر اس نے اپنا راستہ بنا لیا، گینگ بنایا ہے نا؟ جی، اپنا گینگ بنایا، مخالفین سے بدلے لینا شروع کیے، اور پھر ظاہر ہے مالی ضروریات بھی تھیں تو ڈکیتی اور رہزنی کا راستہ اپنایا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب بھر میں، خاص طور پر سرگودا میں، ان کا نام ایک دہشت کی علامت بن گیا۔ بالکل، 1956 تک تو پولیس نے باقاعدہ انہیں خطرناک اشتہاری قرار دے دیا تھا۔ اسی دوران وہ دوسری شادی والا واقعہ بھی ہوا؟ جی، ایک مقتول مخالف کی بیوہ کو اغوا کیا اور ان سے شادی کر لی، جس سے ان کا بیٹا ظفر بالی پیدا ہوا۔ لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کہانی میں کچھ اور پہلو بھی ہیں۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ سنگین جرائم، قتل، اغوا، ڈکیتی، جی، اور دوسری طرف کچھ روایات یا مقامی کہانیاں انہیں غریب پرور کے طور پر بھی پیش کرتی ہیں۔ یعنی رابن ہوڈ جیسا کوئی کردار؟ کچھ ویسا ہی، کہ لوٹی ہوئی دولت غریبوں میں بانٹنا، کمزور کا ساتھ دینا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی غریب کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ واقعی یہ تضاد غور طلب ہے۔ اچھا، ان کا اثر صرف جرائم تک نہیں رہا، وادی سون میں کسی اور گینگ سے بھی ٹکراؤ کا ذکر ملتا ہے۔ جی، ملک محمد خان